बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। मुराद सईद ने छुपने के लिए किस एंकर का घर इस्तेमाल किया, इस हवाले से एक सियासतदान ने इंकशाफात किए हैं, ये आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा मुराद सईद साहब का मंजर आम पर आना पाकिस्तान की सियासत में ऐसा कौन सा नया बाब है जिसको खोलने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो सबसे पहले मुराद सईद के मंजर आम पर आने की जो बात है वो शुरू करते हैं। लेकिन मुराद सईद किस एंकर का घर इस्तेमाल कर चुके हैं या किस एंकर का घर उन्होंने छुपने के लिए इस्तेमाल किया, इस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन शुरू यहाँ से करेंगे कि मुराद सईद की एक वीडियो हमने देखा कि ग्रीन बैकग्राउंड के साथ मुराद सईद साहब हमें नज़र आ रहे हैं। मुराद सईद के जो बाल थे वो थोड़े बढ़े हुए हमें नज़र आए, और उसके अलावा मुराद सईद का जो चेहरा बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि पहले से ज़रा कम, यानी आपको ये लगेगा कि फ्रेशनेस। लेकिन मुराद सईद अपने आवाज़ की वजह से, अपने बोलचाल की वजह से सबने देखा कि मुराद सईद वैसे ही हैं, लेकिन जो ज़ाहिरी वज़ाक़त थी वो थोड़ी सी बदली। लेकिन मुराद सईद साहब तकरीबन 15 माह के बाद वीडियो की सूरत में हमारे सामने आए, और हमने देखा कि वो जिस अंदाज से उस वीडियो में बोल रहे थे और बार बार वो उस ख्वाब की बात कर रहे थे जो वो मुसलसल करते रहें। अब मुराद सईद हैं कहाँ पर, मुराद सईद क्यों हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, उसके बाद भी मुराद सईद मंजर आम पर नहीं आए। लेकिन 8 सितंबर के जलसे में मुराद सईद वीडियो की सूरत में कम अज़ कम मंजर आम पर आ ही गए। और क्यों आए, इससे पहले क्यों नहीं आ रहे थे, तो ये भी कुछ सवालात हैं। तो मुराद सईद साहब अभी कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये आपने देख लिया। और बहुत सारे लोगों को मुराद सईद की जो खैरियत थी वो मतलूब थी कि मुराद सईद न जाने किस हाल में होंगे। और इससे पहले हमने कई वॉइस नोट्स में हमने मुराद सईद को सुना है बाकायदा कि उनकी आवाज़ है वो उखड़ जाती है, कभी वो बोलते हैं और कभी ऐसे बोलते हैं कि जैसे ऐसा महसूस होता है उनका गला ख़राब हो या वो बीमार हो। तो ये भी हमें बाज़ वीडियोज़ में नज़र आया है, बाज़ वीडियोज़ कह रहा हूँ, बाज़ ऑडियोज़ में सुनाई दिया है मुराद से, यह अंदाज़ा हुआ है। तो उसके बाद जो मुराद सईद साहब पर हमने देखा कि बाकायदा लोगों ने एक तो खुशी का इजहार किया उनको देखने के बाद, लेकिन बज़ाहिर मुझे चेहरे के एतबार से वो ज़रा से पहले से कमज़ोर नज़र आ रहे थे। मैं अपना तज्जिया है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो मुराद सईद साहब वैसे भी जो अज़ाइम यहाँ से, यानी मुराद सईद साहब के थे वो अज़ाइम उनके वही हैं, लेकिन थोड़े से ज़ाहिर इंसान जिस्मानी तौर पर अगर रूपोश हो या फिर अपने आप को महदूद कर दे, मादूम कर दे मंजर आम से, तो जो हाल होता है वो आपने मुराद सईद साहब का देख लिया था। अब मुराद सईद साहब पर एक इल्ज़ाम लगा है, और ये अभी लगा है जब मुराद सईद मंजर आम पर आए, कि मुराद सईद साहब ने एक एंकर का घर इस्तेमाल किया। वो एंकर कौन है? वो एंकर पाकिस्तान में, आपको याद होगा कि उन एंकर साहब ने भी पाकिस्तान छोड़ा था, उन एंकर साहब ने और बहुत सारे और एंकर्स ने अभी पाकिस्तान छोड़ा है, सबके इल्म है। आफ्ताब इकबाल आपकी मिसाल हैं, और उसके अलावा साबिर शाकिर हुए, मुईद पीरज़ादा हुए और वजहात सईद ख़ान हुए। तो इन्होंने भी पाकिस्तान छोड़ा, और किन हालात में छोड़ा ये भी सबके सामने। बहरहाल मुराद सईद पर यह इल्ज़ाम मुराद सईद की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद लगाया। ये इल्ज़ाम लगाया किसने? ये इल्ज़ाम आपके जाने माने पहचाने फैसल वावड़ा साहब ने लगाया है। वो ये कहते हैं कि एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के बाद मुराद सईद उन्हीं के घर में छुपे हुए थे। कत्ल के बाद देखें, मुराद सईद के बारे में बहुत बड़ी बात है कि अरशद शरीफ शहीद के कीनिया में कत्ल के बाद मुराद सईद उनके ही घर में छुपे हुए थे। पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है मेरी बात गलत साबित कर दे। ये देखें, वैसे बहुत बड़ा चैलेंज है जो फैसल वावड़ा ने दिया है, लेकिन इसको साबित अब कैसे किया जा सकता है?
لیکن اگر مراد سعید وہاں پر تھے تو ارشد شریف شہید کی جو فیملی ہے وہ یہ بتا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہے نہ تردید کر سکتا ہے۔ لیکن کیا اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے پاکستان کے ان حالات میں کہ مراد سعید کہاں چھپے تھے، اور ارشد شریف شہید کی شہادت کے بعد کیا مراد سعید، مجھے بڑا حیرت زدہ کرتا ہے کہ مراد سعید وہاں تھے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا پتہ لگنا چاہیے۔ اور فیصل باوڑا نے اہم انکشافات اور بھی کچھ کیے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مراد سعید کو اپنے بعد لیڈر نامزد کیا تھا، اور عمران خان صاحب نے ایسا کیا بھی ہے۔ تو دیکھیں، عمران خان صاحب نے یہ کہا نا کہ میرے بعد کون، جو انہوں نے کہا کہ حقدار ہوگا، یعنی اب پاکستان تحریک انصاف والے یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں تو کون، عمران خان کے بعد کون؟ تو پارٹی میں اب دیکھیں نا، اب بیرسٹر گوہر بھی تو ہے نا، وہ بھی تو کر رہے ہیں۔ اگر شاہ محمود قریشی جو کہ نائب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، تو وہ اب چونکہ بعض کیسز کی وجہ سے وہ پارٹی کے امور کو چلا نہیں سکتے، تو اس کے علاوہ جو دیگر قائدین ہیں وہ بھی پارٹی کو چلا رہے ہیں، تو مخصوص حالات میں مخصوص رہنما ابھر کر آتے ہیں۔ شیر افضل مروت کو آپ نے دیکھا، لیکن یہ آئیڈیا فلاپ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت چلائیں گے۔ لیکن مراد سعید کے بارے میں یا اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ بھائی ابھی سے ہی یہ سب کچھ ہو جائے، یہ بڑا مشکل ہے۔ بہرحال عمران خان نے مراد سعید کو اپنے بعد لیڈر نامزد کیا تھا۔ بانی کو کچھ بڑا ہونے کا پتہ تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ارشد شریف کا قتل ہوگا۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا۔ فیصل باوڑا صاحب کہہ رہے ہیں، فیصل باوڑا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان کو کہہ کر آیا تھا کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر فیصل باوڑا صاحب نے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، تو فیصل باوڑا کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی، کیسے پتہ چلی؟ اور فیصل باوڑا نے جب یہ عمران خان کو بتایا تو کیا بتایا کہ مجھے کی بات کیسے پتہ چلی کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے؟ یہ فیصل باوڑا بہت بہتر اگر جانتے ہیں تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے۔ صرف محدود بات چھوڑ کر جہاں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بات بس اچھالی جائے، تو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ عمران خان پر حملہ ہونے والا ہے؟ آپ یہ سب چیزیں کیسے، اور آپ نے عمران خان کو کیوں بتایا؟ اگر آپ کو پتہ چلا تو کیوں بتایا؟ کیونکہ آپ کو لگتا تھا واقعی ہونا ہے۔ تو عمران خان نے اس کے بعد کیا کیا، آپ کی بات پر اعتبار کیا نہیں کیا، تو یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم پر حملہ ان کی جان لینے کے لیے ہی ہوا تھا۔ کون لینا چاہتا تھا عمران خان کی جان؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کی جان لینے کے لیے حملہ کیا گیا تھا۔ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جان کون لینا چاہتا تھا؟ کیونکہ آپ یہ حقائق معلوم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ آپ کو یہ تمام تر حقیقتیں پتہ ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہیں تو پھر آپ لوگوں کے سامنے لائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سلیکٹو باتیں چھوڑ کر اپنے جو بھی مقاصد ہیں وہ پورے کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھالی جائے نا بات۔ یہ نہ کریں، بات کریں تو کھل کے کریں، پوری بات کریں، آدھی بات نہیں چلے گی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ موجود ہی نہیں تھی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اس لیے موجود نہیں تھی کہ عمران خان پر حملہ ہوگا، ان کو پتہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایسے دیکھیں، وہاں ہم نے موجود جن لوگوں کو باقاعدہ وہاں گولیاں کھاتے دیکھا، وہ لہو لہان تھے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھی فیصل جاوید، ان کا چہرہ لال تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر موجود جو لوگ تھے ان کو گولیاں لگیں، کسی کی ٹانگوں پر، کسی کے ہاتھوں پر، تو سب کو ہم نے باقاعدہ جو وہاں پر موجود تھے ان کو ہم نے لہو لہان دیکھا تھا۔ بہرحال فیصل باوڑا کہتے ہیں کہ عمران خان کو کہہ کر آیا تھا کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف کو دبئی سے جانے پر ارسلان ستی نامی شخص نے دباؤ ڈالا، جسے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے اپوائنٹ کرایا تھا۔ یہ فرما رہے ہیں فیصل باوڑا صاحب۔
اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے نزدیک، یہ باتیں انہوں نے ایک نجی چینل کے اسپیشل ٹرانسمیشن کے دوران کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک فیض حمید کی گرفتاری کا فیصلہ بہت دیر سے ہوا، جو دوسروں کی کرسیاں لیتا تھا وہ آج اندر چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید کی گرفتاری سے گھٹن کا ماحول ختم ہوا، ٹاپ سٹی انکوائری میں بہت سے لوگوں کے کریئر تباہ ہوئے، اس پوری گیم کے اندر کریڈٹ تگڑے جمہوری آدمی چودھری نثار کا تھا، جس نے اسٹینڈ لیا، کھڑے ہوئے اور انکوائری کروائی۔ فیض حمید جھگڑے میں 4 کردار ہیں، جس میں ایک بانی پی ٹی آئی بھی ہیں، ٹھیک، اور متوقع اہم قانون سازی کے بارے میں ان کا کہنا تھا۔ یہ قانون سازی کی جو بات ہے نا، وہ وہاں سے نکلی ہے کہ بھائی قاضی فائز ایکسٹینشن، یہ تمام تر چیزیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قانون بدلنے کے لیے نمبر پورے ہو جائیں گے، پاکستان کی بہتری کے لیے قانون میں تبدیلی کرنی پڑی تو ہم کریں گے، آئین اور قانون بدلنا اختیار ہے، تو دیکھیں اگر آپ کو ہے تو کریں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فیصل لاڈا صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا 2 سے 3 دن میں کوئی قانون سازی ہونے والی ہے؟ اس سوال پر وہ بولے تو پھر کیا میں اسلام آباد میں کافی بھی نہیں آیا ہوں، بولے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیا آپ نے گانا سنا ہے مولانا آ رہے ہیں؟ یہ گانا یاد رکھیں، اس کو گاڑی میں بجانا شروع کر دیں، مولانا آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب مولانا اس قانون سازی میں، یا پھر متوقع، یا پھر ممکنہ قانون سازی، یا پھر مبینہ قانون سازی میں ساتھ دینے والے ہیں حکومت کا، یہ اب دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔